انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 18 مئی 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی فلسطین پر شدید بمباری کے بعد دنیا کی سب سے بڑی طاقت چین میدان میں آ گیا۔ اسرائیل مسلمانوں کے خلاف تشدد اور دھمکیوں کا سلسلہ بند کرے ورنہ چین میدان میں آ جائے گا۔ دوسری جانب شی جن پنگ نے اپنی فوجیں فلسطین کے حق میں اتارنے کا دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ چین کا S-400 سسٹم فلسطین روانہ ہو گیا۔ امریکہ بھی میدان میں آ گیا۔ امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اپنے جنگی طیارے ٹینک اسرائیل پہنچا دیے۔ دونوں سپر پاور آمنے سامنے آ گئیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے چین کے خلاف بہت بڑے اقدام کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب چین نے بھی فلسطین کے ساتھ مل کر امریکہ اور اسرائیل کی چیخیں نکال دیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین نے امریکہ سے اسرائیلی حملوں کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو فلسطین کے مسئلے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لیجیان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین 2014 کے بعد سے اب تک سب سے بڑا تنازع پیدا ہوا ہے، جس کے حل کے لیے امریکہ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ساؤ لیجیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تحمل سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف تشدد، دھمکیوں اور اشتعال انگیزی کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ فلسطین میں متاثرین کو امداد کی ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کے تحت تمام ممالک مل کر فلسطینی عوام کے دکھوں کا مداوع کریں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے فلسطین کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے سلامتی کونسل میں دوبارہ مشاورت کی، جس کا مسودہ بھی تیار ہے، جس کی بنیاد پر وزیر خارجہ وانگ یی نے 16 مئی کو سلامتی کونسل میں کھل کر اظہار خیال کیا۔ 2 ریاستی حل بھی پیش کیا۔ واضح ہے کہ ایک ہفتے سے اس جگہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری کے نتیجے میں 200 سے زائد فلسطینی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے اپنا اسلحہ بیچنے کا بہت بڑا اعلان کر کے چین کو غصہ دلا دیا ہے۔ امریکہ نے اپنا 73.5 کروڑ کا اسلحہ بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کی سرپرست بن گئی 73.5 کروڑ ڈالر کا اسلحہ بیچنے کی منظوری دیتے ہوئے اپنے جنگی ٹینک، اپنے طیارے اسرائیل پہنچا دیے، جہاں سے وہ فلسطین پر حملہ کریں گے۔ دوسری طرف چین کی فوجیں بھی تیار ہیں۔ چین نے فلسطین کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کے خلاف تباہ کن حملے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اسرائیل کو 73.5 کروڑ ڈالر مالیت کے گائیڈی ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دی ہے۔ العربیہ کو امریکی کانگریس کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ قانون سازوں کو اس سودے کے بارے میں مئی کے اوائل میں مطلع کیا گیا تھا۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے موقع اخبار واشنگٹن پوسٹ نے سب سے پہلے اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے سے متعلق اس سودے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک رکن کا نام ظاہر کیے بغیر بیان نقل کیا تھا کہ انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کے اس اقدام پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اگر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے بغیر اسرائیل کو اسمارٹ بم فروخت کیے جاتے ہیں تو اس سے قتل عام ہوگا۔ اس وقت بائیڈن انتظامیہ خود عملی کا شکار ہے اور صدر جو بائیڈن مشکل میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ انسانی اور جمہوری حقوق کے علمبردار رہے ہیں، انہیں اپنی خارجہ پالیسی کا اہم ستون سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کر کے اپنی ہٹ دھرمی اور بے شرمی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی قانون کے مطابق مشرق وسطیٰ کے اوائل میں اسرائیل کی فوجی بالادستی قائم ہونی چاہیے اور صہیونی ریاست کو اس مقصد کے لیے امریکہ کی انوس سرپرستی حاصل ہے، مگر حالیہ ہفتوں میں صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان
اسرائیل کے شدید ناقد کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کا نیا سودا منظر عام پر آنے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان نے تنقید کی ہے، جبکہ ریپبلکن ارکان نے اس کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل نظام کو تقویت پہنچانے کے لیے ہتھیار مہیا کیے جانے چاہیے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی قانون سازوں نے نئے مسودہ سودے اور اس کے وقت کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویز کی ہے کہ اس سودے کو اسرائیل کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں محکمہ صحت کی بمباری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں وحشیانہ بمباری میں اسپتالوں کے بعد ایک محکمہ صحت کے صدر دفتر کے لیے استعمال ہونے والی عمارت پر بمباری کی ہے۔ دوسری طرف عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں صحت کے مراکز پر اسرائیلی بمباری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے طبی عملے کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ میں شامل تمام فریقین کے لیے انسانی حقوق اور بین الاقوامی ضابطوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خیال رہے کہ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فوج گزشتہ 10 بروز سے غزہ کی پٹی کی شہری آبادی پر تباہ کن حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں صحت کے مراکز بری طرح متاثر ہوئے اور بمباری کے نتیجے میں غزہ میں کورونا کی ویکسینیشن مہم بھی تعطل کا شکار رہی۔ عالمی ادارہ صحت کے بغیر پروگرام کے چیئرمین مائیکل نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت گزشتہ کئی سال سے فلسطینی اور اسرائیلی حکام کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن کا بڑا اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو امن و سلامتی سے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ کام کر رہی ہے، جس کا مقصد امن کی مستقل بحالی ہے۔ اس کے علاوہ عید الفطر کی مناسبت سے اتوار کے روز نشر ہونے والے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک فلسطینی اور اسرائیلیوں کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ امن و سلامتی سے ایک ساتھ رہیں اور انہیں آزادی، راحت اور جمہوریت کا مساوی درجہ حاصل ہو۔ بائیڈن کے مطابق ان کی انتظامیہ فلسطینیوں، اسرائیلیوں اور خطے میں دیگر فریقوں کو امن کی مستقل بحالی کے واسطے کام کرنے کی طرف لائے گی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کے روز فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بائیڈن نے محمود عباس کو یقین دلایا کہ وہ فلسطینیوں کے امن، آزادی اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل کے خود کے دفاع کے حق کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے اس بات پر غور دیا کہ وہ اس تنازع کی بہترین مستقبل حل کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔